یہ روایت کر رہے ہیں محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا، کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون؟ انہوں نے کہا ثم عمر، پھر عمر، وخشیت ان یقول عثمان۔ محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے ڈر ہوا کہ یہ پھر عثمان کا نام لیں گے، اس لیے میں نے سیدھا کہا ثم انت، پھر تو آپ ہی ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ما انا الا رجل من المسلمین، کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ اس حدیث کے بارے میں ایک شیعہ عالم جو خود کو لوگوں کو فریب دینے کی خاطر سنی کہتے ہیں، جناب یاسین قادری صاحب، یہ کہتے ہیں یہ تو ایک عاجزی ہوتی ہے، انکساری کا پہلو ہوتا ہے، بلکہ افضلیت کا جو تقاضا ہے اس میں سے ہے۔ یہی تو بڑا ہونا ہے کہ انسان بڑا ہو کر بھی خود کو بڑا نہ کہے۔ مقام آپ دیکھیں، چیک کریں میرے مولا کا، فضل اللہ ہے، کرم اللہ ہے، رفت کا تو یہ عالم ہے، لیکن کہتے ہیں میں ہاں مسلمان، تو اس کا کیا معنی ہے کہ معاذ اللہ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تو کیا معاذ اللہ وہ افضل نہ رہے؟ آپ پتہ کرتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری، حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 4603۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ما ينبغي لأحد ان يقول انا خیر من یونس ابن متى، کسی کے لیے جائز نہیں، میں کسی کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام سے افضل کہے۔ لو جی، یہ تاجدار کائنات کا فرمان دے رہا ہوں، حضور علیہ السلام کا حکم، آقا علیہ السلام کی حدیث اور حدیث سے صحیح دے رہا ہوں۔ خبردار مجھے موسیٰ علیہ السلام پر افضلیت نہ دو، خبردار مجھے یونس علیہ السلام پہ افضلیت نہ دو، خبردار مجھے انبیاء کرام پہ افضلیت نہ دو۔ عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اب وہ کدھر گئے؟ اب مجھے بتائیں نا کہ جتنی بھی نعتیں لکھی گئی، جتنا بھی کلام لکھا گیا، یہ کون سا مسلمان ہے، کون سا مومن ہے جو حضور علیہ السلام کو ساری کائنات سے افضل اللہ نہیں مانتا؟ سارے ہی مانتے ہیں۔ تو بھائی ہم یہی کہتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے فرامین کی آپ تطبیق کرتے ہیں یا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہی ادھر ہوگی۔ دیکھیں یہ کتنی فضول بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تواضع کے بنا پر اپنا نام نہیں لیتے، تو اس کی وجہ سے وہ یہ کہتے کہ مجھے باقی صحابہ پر فضیلت نہ دی جائے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بطور عقیدہ امت کے لیے قاعدہ کلیہ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہے تو کیسے ان کے لیے جائز ہو گیا کہ وہ ایسے عقیدہ ضروریہ کے اندر خلاف واقعہ بات کریں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل نامزد کر دیا تھا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم تو غاصب ہوئے۔ تواضعاً اگر حضرت علی اپنا نام نہیں لیتے تو ان غاصبین کا نام کیسے لے لیا؟ اور ایک ایسا شخص جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کا حق غصب کر لے، کیا وہ انبیاء کے بعد کائنات کا افضل ترین شخص ہو سکتا ہے؟ قرآن